ٹرین میں اہلکار کے تشدد کی شکار خاتون کی موت معمہ بن گئی۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ بانٹنے کی حسرت لیے کراچی سے جراوالہ آنے والی مریم کی لاش چنی گوٹ سے ملی۔ 25 سالہ مریم 7 اپریل کی رات کو کراچی سے ملت ایکسپریس ٹرین میں جراوالہ کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں پولیس اہلکار نے مریم پر بہیمانہ تشدد کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے ٹرین میں اہلکار کے تشدد کی شکار خاتون کی موت معمہ بن گئی۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ بانٹنے کی حسرت لیے کراچی سے جراوالہ آنے والی مریم کی لاش چنی گوٹ سے ملی۔ 25 سالہ مریم 7 اپریل کی رات کو کراچی سے ملت ایکسپریس ٹرین میں جراوالہ کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں پولیس اہلکار نے مریم پر بہیمانہ تشدد کیا۔ بہاولپور پولیس نے 8 اپریل کو بہن کی ٹرین سے گر کر ہلاکت کی اطلاع دی۔ ٹرین حادثہ سمجھ کر 9 اپریل کو گاؤں میں تدفین کر دی گئی تھی، لیکن ویڈیو وائرل ہونے پر بہن پر تشدد اور واقعے کے پس پردہ حقائق کا علم ہوا۔ لڑکی کے بھائی افضل نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس اہلکار نے بہن پر تشدد کیا اور قتل کر کے لاش ٹریک پر پھینکی۔ مقدمے کے اندراج کے لیے پولیس کو درخواست دی ہے مگر کارروائی نہیں ہوئی۔ مریم کی بہن کا کہنا ہے کہ ہم نے جب پولیس اہلکار کو ٹرین میں تشدد کرتے ویڈیو دیکھی تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہماری بہن تھی جس کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہن کے ساتھ سفر کرنے والے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ٹرین میں پولیس والوں نے پھپھو کو تھپڑ مارے ہیں۔ ہمیں بہاولپور سے فون آیا ہے کہ آپ کی سسٹر کی ڈیتھ باڈی ملی ہے۔ صبح 6 بجے لاش ان کے پاس تھی، پولیس والوں کے پاس۔ تو میں نے کہا لاش دے دیں، کب اس کی پڑی ہوئی ہے، اسمیل کر رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ابھی پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ابھی ایکس رے کروانے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں کروانا، ہمیں لاش دے دیں۔ 6 بجے کی لاش پڑی ہوئی، 12 بجے دی ہماری بہن ہمیں مردہ لے کر آ گئے۔ ویڈیو یہ جو لیک آؤٹ ہوئی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہے اس کو مارا گیا ہے۔ ہماری بہن کا قاتل وہ پولیس والا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمیں ابھی پتہ چلا کہ یہ حادثہ نہیں ہے، ان لوگوں نے پولیس والوں نے مارا۔ تو آپ نے جی ابھی ہم نے کل دے کے آیا بھائی میرا نا اچھا اپلیکیشن دے کے آیا تھانے میں۔ ہاں تو یہ میری امی کا تھوڑا، ہم تو نہیں اتنا دھیان کرتے تھے لیکن یہ میری امی کا زیادہ خیال کرتی تھی۔ یہ ادھر ہی رہتے تھے کراچی جی میں؟ میری امی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی کہ جاب کرتی تھی، جو بھی کماتی تھی میری امی کو دیتی تھی، ہتھیار رکھتی تھی۔ کیونکہ ہم اتنا نہیں کرتے جتنا وہ کرتی تھی۔ ایسے ہم ہمارے اپنے بچے ہیں، امی کا خیال نہیں کر سکتے لیکن وہ ہماری امی زیادہ خیال کرتی تھی۔ حکومت پنجاب کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام، روٹی کی قیمت 15 روپے مقرر کر دی گئی۔ شہریوں کا اظہار خوشی، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سستی روٹی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت خورنوش اشیاء کی قیمتیں بھی کم کرے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کا عوام کی سہولت کے لیے بڑا فیصلہ، روٹی کی قیمت 15 روپے اور نان کی قیمت 30 روپے مقرر کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ شہری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے سستی روٹی کا اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب کی طرف سے جو روٹی کا سلسلہ جو ابھی سستا کیا گیا یہ خوش آئند ہے، یہ غریب عوام کے لیے بہت ریلیف ہے۔ اس کے لیے اور بھی ایسے اشیاء ہیں جن کو اس میں بھی ریلیف دینا چاہیے۔ ہم اس فیصلے کا اپریشیٹ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کا در عمل بھی ہونا چاہیے۔ شہریوں کی جانب سے روٹی کی قیمت کم ہونے پر خوشی کا اظہار، کہا حکومت روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے کے ساتھ دیگر اشیاء کی قیمت بھی کم کرے تاکہ مہنگائی کے دور میں گزر بسر آسان ہو سکے۔ یہ تو بہت اچھا پنجاب گورنمنٹ نے اچھا کام کیا، غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کو کم ہونا چاہیے۔ شہریوں نے حکومت کی جانب سے روٹی نان کی قیمت پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کا فیصلہ خوشائند قرار۔ فیصل آباد میں تنور مالکان نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن ہوا میں اڑا دیا۔ ضلع بھر میں نان 30 اور روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ چنیوٹ میں بھی سستی روٹی اور نان کا فیصلہ مسترد۔ ہوٹل مالکان بولے حکومت کی طرف سے روٹی کی قیمت 16، نان 20 روپے مقرر کی گئی ہے، اس قیمت پر روٹی بیچ کر ہم کاروبار کیسے چلائیں گے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کا فیصلہ خوش آئند۔ فیصل آباد میں تنور مالکان نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن ہوا میں اڑا دیا۔ ضلع بھر میں نان 30 اور روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ تنور مالکان کا کہنا تھا کہ آٹا اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، نئی قیمتوں کے مطابق نان اور روٹی بیچنا ممکن نہیں۔ آٹا اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے بعد روٹی کی قیمت کا تعین کیا جائے۔ میدے کی قیمت جناب 7,500 کا تھیلا، نان یہ بیچی تھا 30 روپے کا، مالک نے حکومت نے کرتا نان 20 روپے کا، سادہ روٹی کا 16 روپے دی۔ گیس مہنگی، گیس سستی کریں، میدا سستا کریں، پھر ہم کریں گے ریٹ سستا۔ چنیوٹ میں بھی سستی روٹی اور نان کا فیصلہ مسترد۔ ہوٹل مالکان بولے حکومت کی طرف سے روٹی کی قیمت 16، نان 20 روپے مقرر کی گئی ہے، اس قیمت پر روٹی بیچ کر کاروبار کیسے چلائیں؟ صرف گندم کی قیمت میں کمی، اخراجات میں کمی نہیں ہوتی۔ بالکل ہم پہلے 20 کی بیچتے تھے،
اب جو حکومت نے ریٹ گرایا ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے 15 روپے کی روٹی سیل کر رہے ہیں، اور تقریباً آٹے کا ریٹ گرانے سے کم مہنگائی کا فرق نہیں پڑے گا، ساتھ میں گیس بھی گھٹایا جائے، لکڑیں بھی گھٹائی جائے، اور گیس جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ کم کی جائے، بھی فائدہ ملنا چاہیے۔ خالی آٹے کا ریٹ گھٹانے سے روٹی کا ریٹ نہیں گھٹ سکتا اتنا۔ ہم تو یہی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں بھی چلو کوئی اور کم قیمت کی جائے آٹے کی۔ ہوٹل مالکان بولے اگر عوام کو حقیقی معنی میں ریلیف فراہم کرنا ہے تو گیس بجلی کی قیمت میں بھی کمی کی جائے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں گندم خریداری مہم شروع، کسانوں کا حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر تحفظات کا اظہار۔ 6 ایکڑ سے زیادہ رقبے کے مالک کاشتکار کو باردانہ نہیں ملے گا، چنیوٹ میں بھی باردانہ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ جامعہ آباد، چک 11، چناب نگر، لالیاں، چنیوٹ میں خریداری مراکز قائم کر دیے گئے۔ توبہ ٹیکسنگ میں گندم خریداری مہم شروع، کسانوں کا حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر تحفظات کا اظہار۔ 6 ایکڑ سے زائد رقبے کے مالک کاشتکار کو باردانہ نہیں ملے گا، 1 ایکڑ پر کاشتکار کو 6 بوریاں باردانہ دی جائیں گی۔ ضلع میں 7 گندم خریداری کے مراکز قائم کر دیے گئے۔ خریداری مراکز قائم میں شورکوٹ، جانی شاہ والا، رجانہ، کمالیہ، چٹیانہ، پیر محل 1 اور پیر محل 2 شامل ہیں۔ ریکارڈ چیک کرنے کے بعد کاشتکار کو باردانہ جاری ہوگا۔ میرا 1.5 مربع زمین ہے جی، ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈਣ। 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। چنیوٹ میں بھی باردانہ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز، جامعہ آباد، چک 11، چناب نگر، لالیاں، چنیوٹ میں خریداری مراکز قائم کر دیے گئے۔ 17 اپریل تک باردانہ کے لیے رجسٹریشن کرائی جا سکے گی، جبکہ 19 اپریل کو باردانہ کا اجرا کیا جائے گا۔ 22 اپریل کا باقاعدہ گندم خریداری کا آغاز ہوگا۔ ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم میں روزانہ ڈیٹا اپڈیٹ کیا جائے گا۔ گندم فی من قیمت 3900 روپے مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر جھنگ، کاشتکاروں کا تحفظات کا اظہار، چارجز کم ہونے سے آڑھتی اور مزدور بھی متاثر، کہا نئی گندم پالیسی میں ٹرانسپورٹ چارجز کو نصف کر دیا گیا، 100 کلو بوری پر ٹرانسپورٹ چارجز 60 سے کم کر کے 30 روپے فی کلو کر دیے گئے، حکومت سے چارجز میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر جنگ کے کاشتکار پریشان، چارجز کم ہونے سے آڑھتی اور مزدور بھی متاثر، کہا نئی گندم پالیسی میں ٹرانسپورٹ چارجز کو نصف کر دیا گیا، 100 کلو بوری پر ٹرانسپورٹ چارجز 60 سے کم کر کے 30 روپے کر دیے گئے۔ گندم خریداری کا ریٹ گزشتہ سال کی قیمت 3900 روپے فی من پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن چارجز کم ہونے کے باعث جہاں آڑھتی مال برداری کے لیے پریشان ہے، وہیں چھوٹے مزدور کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ ڈیزل مہنگا ہونے کے باعث کرایوں میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا، موجودہ ٹرانسپورٹیشن چارجز گندم کو سینٹروں تک پہنچانے کے لیے انتہائی ناکافی ہیں۔ عام مارکیٹ میں مزدور کی اجرت 40 روپے فی 100 کلو بوری مقرر ہے، گورنمنٹ کی جانب سے مزدور کی اجرت اور ٹرانسپورٹیشن ملا کر بھی صرف 30 روپے ادا کیے جائیں گے۔ جی بالکل، پہلے تو جو گورنمنٹ چارجز دیتی تھی وہ 60 روپے پر بوری 100 کلو کی دیتی تھی، لیکن اس بار پتہ نہیں انہوں نے کیوں 60 سے کم کر کے 30 روپے کر دیا ہے۔ اس کا ایفیکٹ یہ پڑے گا کہ ایک تو لوڈنگ بہت زیادہ ہے، صرف بھر کے لوڈ کرنے کا جو ہے نا جی وہ مزدور 20 روپے بوری لیتا ہے، پھر اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ چارجز بھی ہیں، ڈیزل بہت مہنگا ہے، تو اس کے علاوہ کسان کو بہت زیادہ جو ہے نا اس میں نقصان ہے۔ آڑھتی اور مزدوروں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ خوراک گندم پالیسی میں ٹرانسپورٹ اخراجات کی شق پر دوبارہ سے نظر ثانی کرے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان، گندم کی کٹائی میں تاخیر ہونے کا خدشہ ہے، زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چنیوٹ و گردونواں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان، گندم کی کٹائی میں تاخیر ہونے کا خدشہ، گندم ضلع بھر میں 2.5 لاکھ ایکڑ رقبہ پر کاشت کی گئی، گزشتہ 3 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ گندم کی فصل تقریباً تیار تھی، بارشوں کے باعث اب کاشت لیٹ ہوگی، بارشوں کے باعث اب موسم خشک ہونے اور فصل کی ٹھیک طرح پکنے پر ہی گندم کی فصل کی کٹائی ممکن ہو سکے گی۔ اور یہ میرا کھو ہے ملتانی کھو، یہ موسم کا حساب ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے، ہر سال ایسے ہوتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دھوپ نکلے، 5-6 دن دھوپ لگے، اس کے بعد میں کٹائی شروع کراؤں گا۔ یہ میری 10 ایکڑ ہے، یہ ملتانی میری کنک ہے، انشاءاللہ دھوپ نکلے گی، اس کے بعد اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو گندم کی فصل کے اچھی طرح پکنے پر ہی کٹائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ عید گزرتے ہی پاور لومز کے مزدور دہاڑی کے لیے پریشان، سیزن میں بمشکل چلنے والی فیکٹریاں بھی بندش کا شکار، مزدور بولے مالکان کی جانب سے مہنگی بجلی کی بنیاد پر بندش کی گئی، لیبر ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی داد رسی نہیں ہو رہی۔
फैसला बाद में पावर लूम्स मजदूर रोजगार के लिए परेशान। आए रोज की बढ़ती महंगाई ने पावर लूम्स की बंदिश को मजीद बढ़ा दिया। जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो भी महंगाई के पेश नजर बंद होने का अंदेशा है। तनख्वाह बढ़ाने की बजाय मजदूरों को नौकरी से फारिग किया जा रहा है। मजदूरी बहुत घट है। ईद तो पहले कितनी दिहाड़ियां लगी हैं? ईद तो पहले 3-4 दिहाड़ियां लगी है। ईद पर अच्छी चलने वाली फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। लेबर डिपार्टमेंट भी मजदूरों को हकूक देने में नाकाम है। पेट्रोल की अपना कीमतें या एनर्जी की कीमतें ऊपर जाती हैं तो फिर मालकान का जो पड़ता है वो नहीं निकलता, फिर वो बंद करना होना शुरू होते हैं। फिर तानाशाह होता है, बानाशाह होता है। लेकिन इस वक्त काम चल रहा है। हम गवर्नमेंट पंजाब से हुकूमत है वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो छोटी इंडस्ट्री को जब तक रिलीफ नहीं देंगे तो ये मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। पावर लूम्स के मजदूरों का कहना है कि हुकूमत इंडस्ट्री को बचाए ताकि आम आदमी का भी चूल्हा चल सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद। लैमिनेशन पेपर की शॉर्टेज या स्लो प्रिंटिंग प्रोसेस फैसलाबाद के शहरियों के लिए पासपोर्ट बनवाना मुश्किल तरीन मरहला बन गया। 12 दिसंबर 2023 के बाद नया नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने वाले किसी फर्द को पासपोर्ट न मिल सका। पासपोर्ट पर प्रिंटिंग के लिए दरकार लैमिनेशन पेपर की शॉर्टेज से फैसलाबाद के शहरियों के लिए पासपोर्ट बनवाना मुश्किल हो गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ज़राए का कहना है कि जिले फैसलाबाद के 65,000 से ज्यादा पासपोर्ट ताहाल प्रिंट नहीं हो सके। फैसलाबाद के 40,000 से ज्यादा पासपोर्ट लैमिनेशन पेपर न होने से तखीर का शिकार। स्लो प्रिंटिंग प्रोसेस से नॉर्मल पासपोर्ट पर 4 माह से ज्यादा का वक्त लग सकता है। पासपोर्ट ज़राए का कहना है कि 12 दिसंबर 2023 के बाद नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने वाले किसी शहरी का पासपोर्ट प्रिंट नहीं हुआ। एग्जेक्टिव पासपोर्ट समेत दीगर दफातर के पासपोर्ट भी प्रिंट ना हो सके। अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करने वालों को भी 1 माह की तखीर का सामना। पासपोर्ट अमले का शहरियों को ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने और पहले से जमा करवाए गए पासपोर्ट को फास्ट ट्रैक पर लाने का मशवरा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। फैसला शोबा बिलिंग की बड़ी नाअहली। तमाम 6 सर्कल्स में मजमूई तौर पर 2.25 लाख से ज्यादा सार्फिन को गलत बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। मीटर रीडिंग की माहाना एक्यूरेसी रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। सबसे ज्यादा समुद्री सिटी डिवीजन में गलत बिल भिजवाए गए। महंगी बिजली पर फैसकों की बेहिसी। तमाम 6 सर्कल्स में मजमूई तौर पर 2.25 लाख से ज्यादा सार्फिन को गलत बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। मीटर रीडिंग की माहाना एक्यूरेसी रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। सबसे कम एक्यूरेसी समुद्री सिटी डिवीजन में 40% रिकॉर्ड की गई, जहां सार्फिन को सबसे ज्यादा गलत बिल्स भिजवाए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ। फैसकों का शोबा कस्टमर केयर सर्विसेज मामला दबाने की कोशिश करने लगा। मीटर रीडर्स ने एक्यूरेसी रिपोर्ट के नताज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 98% से ज्यादा एक्यूरेसी नताज आने पर मीटर रीडर्स को फी का 5,000 इजाफा मुआवजा मिलता है। कंपनी की जानिब से दनिस्ता रिपोर्ट में एक्यूरेसी कम लिखी गई। गलत बिलिंग का खमियाजा सार्फिन भुगतने पर मजबूर। फैसकों की जानिब से गलत बिलिंग पर महकमा के आला अफसरान ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन रामिश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसला। ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे। झंग के लारी अड्डों पर ट्रांसपोर्ट की किल्लत। मुसाफिर फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद जाने के लिए खवातीन को भी टिकट के हुसूल में मुश्किल का सामना है। सवारी न मिलने से शहरी और तलबा तालीमी इदारों में न पहुंच सके। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही मसाइल शुरू। झंग में पहले वर्किंग डे पर ट्रांसपोर्ट की शदीद किल्लत रही। मुसाफिर फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद जाने के लिए ख्वार। लारी अड्डों पर ख्वार होने लगे। हम बकर से आए हैं, बकर भी यही हाल था गाड़ियों का। उन्होंने कहा झंग चले जाएं, झंग से आपको फैसलाबाद की गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, हम इधर आ गए हैं, अभी आपके सामने है, राश देख लें। गाड़ियां महदूद होने के सबब खवातीन को भी टिकट के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सवारी न मिलने से शहरी वक्त पर दफातर और तलबा तालीमी इदारों में न पहुंच सके। जी आज भी लेट हो गए हैं, हो सकता है छुट्टी करनी पड़ जाए। और वो पहले भी कहेंगे 7 छुट्टियां थी और इसके बाद भी 1 छुट्टी। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें ताकि बसेस जो हैं वो ज़्यादा आ सकें और उतने फेयर में वो ले जाएं। निजी लारी अड्डों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल होने के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। चिन्योट में चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में इजाफा। पुलिस का ऑपरेशनल निज़ाम ठप होकर रह गया। गश्त और नाके गैर फाल, शहरी लुटने लगे। शहरियों ने डीपीओ ऑफिस के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर दिया। उनका कहना था कि रोज चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, पुलिस सो रही है। चिन्योट में चोरी, डकैतियां, राहज़नों की वारदात में इजाफा। पुलिस जराइम पेशा नासिर को रोकने में नाकाम। कभी दिन तो कभी रात गए शहरी लुटने लगे। शहरियों का डीपीओ ऑफिस के बाहर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ख्वाबे खरगोश में मगन, वारदातें ना रोकी जा सकी। शहरी कहते हैं रोज शहरी लूट रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। तातीलात के दौरान पुलिस तो कहीं दिखाई ना दी, अलबत्ता चोरियां आम हो गई। हम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि एक्शन लें। जी बहुत अलमिया है कि जिला चिन्योट में चोरी, डकैती, राहज़नी, सिरका बिलजबर और इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग के मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं। पुलिस जो है वो लोगों को अमन व अमान देने में नाकाम है। शहरी चोरों के साथ साथ पुलिस पर भी बरस पड़े। हमें लगता है पुलिस भी वारदातों में मुलविस है। हमारा डीपीओ से मुतालबा है कि शहरियों की फिक्र करें।
دی گھر دی ہیٹھلی مٹی اتے کر میرا پتر این منہ ہو گیا مار مار کے ساڑیاں چواں بہناں نو کناں چ چھک کے تے بہوں سانو ماریا میرا پوتے رنگے رنگ ساڈے ہو گئے اینج سانو بہوں مار مار کے ساڈے گھر دے سوئیاں پیسے لے گئے. چور آپے سے باہر ہو گئے. احتجاج میں شریک خاتون کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں رات گئے چور داخل ہوئے, ہمیں مارا اور کان کی بالیاں تک اتار کر لے گئے. ایسے لگتا ہے جیسے پولیس نے جو ہے عید کے دنوں میں ملزموں کو بالکل کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ نے جس کی چوری کرنی ہے کریں. ان کے لوگ نہ ڈیوٹیز پہ تعینات رہے اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا جو ہے نا حفاظتی اقدامات کیے. ایسا لگتا ہے جیسے پولیس اہلکار منشیات کی طرح باقی چوری کے وارداتوں میں بھی ملزموں کے ساتھ شامل ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فوری ایکشن لیں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کریں. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر, سٹی 41 چنیور. فیصل آباد کے 425 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے داخلوں میں کمی. محکمہ تعلیم نے داخلہ مہم کی فہرست جاری کر دی. سرکاری اسکولوں کو 25,000 زائد بچوں کے داخلے کا ہدف. صرف 178 اسکولز گزشتہ سال کی نسبت بچوں کی تعداد بڑھانے میں کامیاب ہوئے. فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم سست روی کا شکار. ایڈمیشن مہم کے پہلے 15 روز میں فیصل آباد کے 425 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کا داخلہ پچھلے سال سے بھی کم رہا. محکمہ تعلیم نے اسکولوں میں بچوں کی داخلہ مہم کے سلسلہ میں فہرست جاری کر دی. اب تک صرف 178 اسکول پچھلے سال کی نسبت بچوں کی تعداد بڑھانے میں کامیاب ہو سکے, جبکہ ضلع کے 425 اسکولوں میں پچھلے سال کے برابر بچے بھی موجود نہیں ہیں. حکومت نے ضلع بھر کے سرکاری ہائی اسکولوں کو پچھلے سال سے 25,000 زیادہ بچے داخل کرنے کا ٹارگٹ دے رکھا ہے. سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں کہ اسکولوں سے بڑی تعداد میں میٹرک کے بچے پاس ہو کر چلے گئے. نئے بچے داخل ہونے میں وقت لگے گا, لیکن جلد داخلہ ہدف مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. والدین اور کمیونٹی سے رابطے تیز کر کے اسکولوں سے باہر بچوں کو داخل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. تو یہ اس کی وجہ یہی ایک ہی ہے کیونکہ بچوں کو پروموٹ کرنے کے بعد میٹرک کے بچوں کو پاس آؤٹ کر دیا, وہ ڈیٹا سے نکل گئے ہیں اور میٹرک کی تعداد خاصی تعداد ہوتی ہے, اس لیے یہ وہ 425 اسکول جو ہیں وہ بیس لائن سے نیچے آئے ہیں. ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان نے بھی اسکول سربراہان کو داخلہ مہم پر فوکس کرنے کی ہدایت کی ہے. کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے انعقاد کے لیے ڈویژن بھر میں 363 امتحانی مراکز قائم کر دیے. سیکنڈ ایئر امتحانات میں مجموعی طور پر 1,04,685 امیدوار شرکت کریں گے. انٹرمیڈیٹ کا پہلا پیپر 19 اپریل کو اختیاری مضامین سائیکالوجی, اسلامک اسٹڈیز اور ہوم اکنامکس کا لیا جائے گا. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے انعقاد کے لیے ڈویژن بھر میں 363 امتحانی مراکز قائم کر دیے. سیکنڈ ایئر امتحانات میں مجموعی طور پر 1,04,685 امیدوار شرکت کریں گے. انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 46,219 طلبہ, 58,466 طالبات شرکت کریں گے. انٹرمیڈیٹ کا پہلا پیپر 19 اپریل کو اختیاری مضامین سائیکالوجی, اسلامک اسٹڈیز اور ہوم اکنامکس کا لیا جائے گا. سیکنڈ ایئر کا 20 اپریل کو کیمسٹری اور فزیکل ایجوکیشن کا پیپر ہوگا. فرسٹ ایئر کے امتحانات 7 مئی سے شروع ہوں گے. فرسٹ ایئر کا پہلا پیپر بزنس میتھ, فلسفہ اور اسلامک اسٹڈیز کا ہوگا. فرسٹ ایئر کا پہلا لازمی پیپر 8 مئی کو انگلش کا لیا جائے گا. انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات 27 مئی سے شروع ہوں گے. محکمہ صحت کا عوام دوست اقدام. فیصل آباد کے 167 بنیادی مراکز صحت کی تزئین و آرائش کا فیصلہ. چھتوں کی سیلنگ, دیواروں پر ٹائلز, دروازوں اور کھڑکیوں کی تبدیلی, واش روم اور وارڈز شامل ہوں گی. کتنی لاگت آئے گی, محکمہ بلڈنگ سے تفصیلات طلب کر لی گئی. فیصل آباد میں خطرناک قرار دی گئی علاج گاہوں کی بھی سنی گئی. ضلع بھر کے 167 بنیادی مرکز صحت کے تزئین و آرائش اور تعمیر نو ہو سکے گی. چھتوں کی سیلنگ, دیواروں پر ٹائلز, دروازوں اور کھڑکیوں کی تبدیلی, واش روم اور وارڈز شامل ہوں گی. ضلع بھر کے 167 مراکز صحت پر کتنی لاگت آئے گی, محکمہ بلڈنگ سے تفصیلات مانگ لی گئیں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر جعفر حسین کا کہنا تھا کہ 167 مراکز صحت میں سے زیادہ تر بہت پرانے ہیں, جس کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں. اس میں جو میجر 12 کام ہیں ان کے اندر جو شامل ہیں وہ مین گیٹ کی انٹری ہے, اس کے علاوہ جو فلورنگ ہے وہ ہوگی, اس چینج ہوگی, اس کے ساتھ جو سیلنگ ہے وہ چینج ہوگی, جس کی وال ہے وہ چینج ہوگی. اس کے جو واش روم ہے ان کی بہتری کے لیے جو ان کے اندر اسٹرکچر چاہیے ہوگا وہ اس کو بہتر کیا جائے گا. بنیادی مرکز صحت کے حالات بہتر ہونے سے مریضوں کی خوشگوار ماحول میسر ہوگا. تزئین و آرائش پر کتنی لاگت آئے گی, تفصیلات جلد حکومت پنجاب کو بھجوا دی جائیں گی. اسی کا جو رف کا اسٹیمیٹ ہم CNW ڈپارٹمنٹ کو دیں گے, اور پھر CNW ڈپارٹمنٹ باقاعدہ اس کو لاہور سے اس کو سپروائز کرے گا. ضلع بھر میں 167 میں سے 84 بنیادی مرکز صحت 24 گھنٹے ماں بچہ صحت پروگرام کے تحت علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ حزادار حسین, سٹی 41 فیصل آباد.